الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اپنی پہلی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں موجود اس وقت جو آغاز ہے ہمارے پاس قرآن کریم فرقان حمید کا، وہ سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو مختلف ناموں سے ہم لوگ جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ ان کے سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، ان کے معنی بھی ہیں۔ اس سورت کو سورۃ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے قرآن کریم فرقان حمید کے آغاز میں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں کے شروع میں قرأت کی ابتدا اس سے کی جاتی ہے۔ جمہور کے نزدیک ام الکتاب بھی اس سورت کا نام ہے، یعنی کتاب کی ماں، بالکل شروع میں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے، جسے امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی۔ سورۃ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب اور سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام الحمد بھی ہے۔ اسے الصلاۃ یعنی نماز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز جو نہیں ہوتی نا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بارے میں ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ عتیقہ مائک آف کرنا ہے، جس کا بھی مائک آن ہو۔ جی ٹھیک۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس پر۔ بندہ جب کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، میری تسبیح بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ تعریف کس کو نہیں پسند؟ انسان تعریف کو بہت پسند کرتا ہے، جبکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ باقی دنیا کے جو مسئلے مسائل ہیں، دنیا داری ہے، وہ سب تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس لیے دی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ دنیا داری میں مصروف ہو کر میرا بندہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ حقیقتاً جو انسان کی پیدائش ہے وہ رب کی حمد و ثنا کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہے۔ تو پھر جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اب اس حدیث میں جو سورۃ فاتحہ کو الصلاۃ یعنی نماز کے نام سے بھی جو ہے وہ موسوم کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ اسے نماز میں پڑھنا شرط ہے، نماز میں پڑھنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اسے رقیہ دم بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو رقیہ دم یعنی کہ اس سے بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث ہے کہ جب ایک آدمی نے بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورۃ دم ہے؟ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اسے پڑھ کر ہم دم بھی کر سکتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورۃ دم ہے، جب ایک شخص نے بچھو کے ڈسے ہوئے انسان پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ اور ابو العالیہ کے بقول یہ سورۃ مکی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں
सूरत फातिहा जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं और अज़मत वाला कुरान अता फरमा दिया है। और सूरह हज्र जिसकी ये आयत है वो सूरत मक्की है। बाकी वल्लाह इल्म बिल सवाब, यानी अल्लाह ताला को बाकी का सारा इल्म है, हमें तो उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो सूरत हज्र में की आयत में जो है वो ये है मौजूद है। आयात की तादाद, सूरत फातिहा आयात की तादाद बिला इख्तलाफ सूरत फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी पहली और मुस्तकिल आयत है। बहुत से उलमा और ताबईन का ये कौल है, यानी कि एक जमात और खल्फ में से बहुत से उलमा का ये कौल है और यही राय मोतबर है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तकिल आयत है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी सूरत फातिहा की एक आयत है। अच्छा जी, अब चलते हैं इस सूरत की ट्रांसलेशन की तरफ। ये तो मैंने आपको बताया कि सूरत फातिहा की आयत और इसके अलावा सूरत फातिहा जो है उसको मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया जाता है। उम्मुल कुरान कहा जाता है, उम्मुल किताब कहा जाता है, असासुल कुरान कहा जाता है, रुक़िया कहा जाता है, यानी सूरत दम भी कहा जाता है, यानी इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसके अलावा इसकी आयत हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मरवी हदीस है। इसके अलावा इसे जो है वो कुरान के शुरू में रखा गया है और इसका आगाज़ जो है वो कुरान करीम फुरक़ान हमीद का सूरत फातिहा से होता है। यहाँ पर हम जा रहे हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अभी इसको गौर से आप लोगों ने सुनना है, समझना है, आदि आपको अभी याद हो जाएगी। सबसे पहले पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्म बी बा पे ज़बर है, ठीक है, बा पे ज़बर है, बा का मानी है से, ठीक है, बा का मानी से। इस्म नाम, उर्दू में भी आपने देखा होगा कि इस्म जी आपका इसमें ग्रामी क्या है, आपका नामे नामी इसमें ग्रामी क्या है, और शादी कार्ड और मुख्तलिफ ऐसी जो उर्दू की तहरीरें हैं उनमें आप लोगों ने इस्म पढ़ा है। यहाँ भी है बी साथ या से, इस्म नाम, अल्लाही अल्लाह, बिस्मिल्लाही, ठीक हो गया, पूरा हो गया आपका। मैं बी साथ या से, बा आता है, बा पे ज़बर आता है, तो इसमी साथ नाम, और अल्लाह ही अल्लाह के, अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ। अर्रहमान, अब इसमें दो हैं, दो चीज़ें आप लोगों के साथ सामने रखूँगी। अल जो है वो ख़ास के लिए होता है, जैसे अल्लाह ताला के नाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम देखा होगा, अल्लाह ताला के हर नाम के साथ अल आता है, अल रहमान, अल रहीम, अल मालिकुल, अल कुद्दूस, अस्सलाम, ठीक है, ये अल्लाह ताला के नामों के साथ अल आता है। तो अल जो है वो ख़ास के लिए है, ठीक है। रहमान नहायत मेहरबान, तो पूरा हो जाएगा अर्रहमान जो नहायत मेहरबान। आगे देखिएगा अर्रहीम, अल आया तो ये भी अल्लाह ताला के साथ है, अल्लाह की सिफ़त है। ये दो सिफ़तें एक ही आयत में अल्लाह ताला की रखी हुई हैं। अर्रहमान जो नहायत मेहरबान, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला है। तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन जो है वो यूँ पूरी होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। और आप लोगों ने जब कल इसको सुनाना है, अपने होमवर्क में सुनाना है वॉइस नोट में, तो आपने किस तरह से सुनाना है, बी से इसमी नाम अल्लाह ही अल्लाह, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से, अर्रहमान अलजो रहमान नहायत मेहरबान, अलजो रहीम बहुत रहम करने वाला, अर्रहमान जो नहायत मेहरबान, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, पहली आयत है सूरत फातिहा की। अल्लाह के लिए ख़ास के लिए है ये। जैसे एकेडमी का नाम आप लोगों ने पढ़ा, देखा, पढ़ते हैं, देखते हैं, और अल असर, ये हमने जो है वो सूरह असर से रखा, अल असर, ठीक है। तो ये जो है सूरत का नाम है, ये किसी और का तो नहीं है ना, कुरान करीम फुरक़ान हमीद की एक सूरत का नाम है, छोटी सी सूरत का नाम है ज़माने की कसम।
ٹھیک ہے، بڑا ایک ورڈ ہے خاص، صورت کا نام بھی ہے تو اس کے ساتھ ال لگایا ہے۔ سورہ العصر صورتوں کے نام کے ساتھ بھی آتا ہے تو خاص کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے ال۔ الحمد ہر قسم کی تعریف، حمد اردو میں بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ، اردو کی کتابوں کی جو شروعات ہے وہ نعت اور حمد سے ہوتی ہے، تو حمد جو ہے وہ اللہ کی تعریف اور نعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو الحمد ہر قسم کی تعریف، لی کے لیے، اللہ اللہ، لی کے لیے، اللہ اللہ، للہ اللہ کے لیے، ربی رب ہے، ربی رب ہے، اور دیکھ لیجئے اردو میں بھی اور عربک میں بھی رب ہی کہا جاتا ہے۔ عربک میں اعراب لگ جاتے ہیں زیر زبر پیش، اور اردو میں بغیر زیر زبر پیش کے بھی ہم پڑھیں گے تو رب ہی پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ربل آگے ربی رب ہے، العالمین عالم ایک جہان ہے، اور عالم کی جو جمع ہے وہ عالمین بنتا ہے، تمام جہانوں کا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اردو میں بھی ہم سنگولر پلورل پڑھتے ہیں، اس میں بھی واحد اور جمع، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں جی استاد اور استادوں، ٹھیک ہے، شہر اور شہروں، ملک اور ملکوں۔ تو یہاں پر عالم جہان اور جہانوں، عالمین، رب ہے جو عالمین تمام جہانوں کا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عالمین کہا ہے تو تمام جہانوں تو آ گیا جمع۔ یہ کوسچن آپ لوگوں کے دماغوں میں خود آج اٹھا رہی ہوں تاکہ کل آپ لوگ کوسچن کریں جب میں پڑھا رہی ہوں، اور اس کو نوٹ کریں اور پھر بعد میں کوسچن پوچھیں، آپ لوگوں کے دماغ کھلیں، اور پھر بہت جلد آپ لوگ جو ہے بہت سارے حروف جو ہیں خود بخود زبانی آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کرنے آ جائیں گے، آپ لوگوں کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو یاد ہو جائیں گے، پھر آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ ابھی آج آپ کو مشکل لگے گا۔ ربی رب عالمین تمام جہانوں کا ہے، عالمین میں یائے ساکن اور نون اینڈ پہ آتا ہے۔ اپلیکیشن اس لیے میں نے کہا تھا کھول لیجئے تاکہ آپ لوگوں کے حرف سامنے ہو، عالمین یائے ساکن اور نون۔ اسی طرح سے مختلف حروف کے آگے واو ساکن اور الف آئے گا، یائے ساکن ہے اور نون ہے، واو ساکن آئے گا اور الف آئے گا، اس کا معنی ہوگا تمام، سب، ٹھیک ہے، یہ معنی ہوگا۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ پیجز بھی شیئر کروں گی آہستہ آہستہ، چھوٹے چھوٹے لفظ جو قرآن کریم کے ہیں، جو کہ پورے قرآن میں ان کی ٹرانسلیشن وہی کی گئی ہے، آپ لوگ وہ ایک ایک حرف یاد کر لیں گے تو آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کرنے میں بڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارا پروسیجر ہم سلولی کریں گے، ایک دم آپ لوگوں کے دماغوں میں ہم فکس نہیں کریں گے۔ جو اس وقت ہمارے لائیو کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سارا پتہ ہے، جو پہلے سے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہیں، ان کو پتہ ہے، جو نئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹرینڈ کریں گے۔ تو ایک مہینے میں ہی آپ لوگ کافی زیادہ ٹرینڈ ہو جائیں گے، اور بہت سارے حروف کی آپ لوگ ٹرانسلیشن کر لیں گے۔ پھر آپ جب قرآن کھولیں گے، نارمل تلاوت کے لیے بھی آپ لوگ پڑھیں گے نا صبح کے وقت، بہت سے حروف آپ کے سامنے آئیں گے جن کی ٹرانسلیشن آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی گھومے گی، اور آپ کو وہ پتہ ہوگا کہ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے۔ عالمین تمام جہانوں کا، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن اس کا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، اردو میں بھی مالک اور عربک میں بھی مالک، فرق صرف اعراب کا ہے، حروف حرکات کا ہے، زیر زبر پیش کا ہے، مالکی مالک ہے، یومی یوم، ٹھیک ہے، اردو میں بھی یوم لکھا جاتا ہے، یوم الجمعہ، ٹھیک ہے، اردو میں ہم دیکھیں گے پڑھیں گے، اب اچھی اردو پڑھیں گے، جن کی اردو اچھی ہے ان کو پتہ ہے یوم اردو میں بھی یوم کہتے ہیں اور عربک میں بھی یوم کہتے ہیں، عربک میں صرف زیر زبر پیش لگ جاتی ہے۔ الدین بدلے کا، یوم الدین بدلے کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالکی یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، ایاکا صرف تیری ہی، ایاکا صرف تیری ہی، نعبد نا نون کے اوپر زبر ہے، جہاں بھی آئے گا نون کے اوپر زبر پورے قرآن کریم میں جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہم، آگے آئین با اور دال، عبد حرف ہے، یہ روٹ ورڈ ہے، جو اس کو سمجھ جائے گا وہ کافی زیادہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ سمجھ جائے گا۔ آئین با اور دال اردو میں سمجھ لیں عین با بے دال، ٹھیک ہے، عبد عبد کا مطلب بندہ، عبادت، ٹھیک ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واو کے اوپر زبر ہے،
پورے قرآن میں وا جہاں بھی آئے گا اس کی ٹرانسلیشن کس سے کی جائے گی؟ اور سے. وا اور ایاکا صرف تجھ سے ہی. نستعین نہ ہم، پیچھے بھی بتایا نعبدو نہ ہم، اور آگے سین تا عین یا ساکن. نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ہم سب مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اس میں یا ساکن اور نون آیا ہے. سب کون ہے؟ ہم سب مسلمان، اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اور ہماری تعداد جو ہے وہ گنی ہوئی نہیں ہے، ان گنت ہیں. کاؤنٹ کریں گے تو مسلمان کاؤنٹ ہوں گے، وہ بھی اندازاً اتنے ارب مسلمان ہیں یہ دنیا میں. تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم سب مدد مانگتے ہیں. اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں. دیکھ لیں ایک ہی جگہ پر 3 مرتبہ نہ آیا اور تینوں کا معنی ہم، اور یہاں پہ اہدی نہ ہے، نون کے آگے الف ہے، ہم نہیں ہے، جمع آ جائے گا ہمیں آ جائے گا. اہدی ہدایت دے. دیکھ لیجئے ہدایت اور اہدی میں فرق کتنا ہے. ہدایت اہدی نہ ہمیں، ہمیں ہدایت دے. صراطا راستہ، مستقیم سیدھا، صراط المستقیم سیدھے راستے کی. صراط راستہ، صراط جہاں بھی پورے قرآن میں آئے گا اس کا معنی، اس کی ٹرانسلیشن ہوگی راستہ. صراط راستہ الذین ان لوگوں کا. الذین کو جہاں بھی ٹرانسلیشن آئے گی پورے قرآن میں اس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی لوگوں سے ہی. الذین ان لوگوں کا جو انعمت انعام کیا تو نے. انعم انعام، انعام نون الف نون عین میم انعام. اردو میں بھی انعام ہے اور یہاں بھی انعم لکھا ہوا ہے تو انعام. تا تو نے، تا کے اوپر زبر ہے. انعمتا انعام کیا تو نے. علی اوپر یا پر، یہ 2 حرف ہیں جو پورے قرآن میں علی کے معنی جو ہے عین کے ساتھ جو علی ہے پورے قرآن میں اس کی ٹرانسلیشن آئے گی پر سے. علی پر، ہم ان، علیہم ان پر. غیری نہ، مغضوبی غضب کیا گیا. میم غین دود واو بے. مغضوب بعض سے مغضوب بھی پڑھتے ہیں، دونوں حالتوں میں ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ اردو کے حروف تہجی کی اپنی لینگویج ہے اور عربک کی اپنی. اردو میں اگر زواد ضعیف ہے تو عربک میں دود ہے موٹا پڑھا جانے والا. جیسے اردو میں بے پڑھا جاتا ہے، عربک میں با پڑھا جاتا ہے. اردو میں ٹھیک ہے سے پڑھا جاتا ہے، سے سمر، اور عربک میں سا پڑھا جاتا ہے، سا نرمی کے ساتھ زبان کو باہر نکالتے ہوئے. تو اس لیے غیری نہ، مغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، علی ان پر، علی پر، ہم ان، علیہم ان پر. وا اور لا نہیں، دیکھ لیجئے وا اور لا نہیں، دولین سب گمراہ ہو. آمین، اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. آپ کو سمجھایا ہے میں نے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے مدد ہم مانگتے ہیں. اہدینا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم نہ غضب کیا گیا ان پر. ولدالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے. یہاں پر دیکھیے گا للہ لی وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. عالمین عالم کی جمع ہے، جہان. مالکی مالک ملکیت. یومی یوم دن یعنی کہ اور اس کی جمع ایام. نعبدو
نہ ہم عبدو عبادت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی میں، اس کے پیج بھی جب تک آپ کو آپ سمجھنے نہیں لگ جاتے جو نئے ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے اس کے پیج بھی دیں گے، یعنی آپ لوگوں کو اس کو یاد کرنے میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے پیج بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ لوگ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اور جو آلریڈی موجود ہیں ہمارے پاس ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کو کیسے یاد کرنا ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ جی یہ آپ کی ٹرانسلیشن ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی چاہوں گی۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ نسائی کی روایت کے ہیں۔ مسلم کی روایت بھی